बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बदला तो खैर पूरा नहीं हो सकता कि लेकिन रात गए हमास ने बदला लिया है जी, 4 ठोके हैं और बड़े कमाल तरीके से, और खुल के इसराइल ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर तस्लीम भी कर लिया है। ये मामला कहा है और ज़ाहिर बात है जिस तरीके से कतर पर हमला हुआ, हमास को भी फ़ौरन कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका जवाब दे रहा था। बड़ा टेक्निकल तरीके से रात को ये काम हुआ है। हाँ, वो जो मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हुई ना कतर के साथ इज़हार यकजहती के लिए, वो जो उम्मा के उधर मौजूदगी का जो जन्नाटेदार थप्पड़ आया ना, जी हाँ, उन्होंने कहा इतनी गैरत तुम्हारे अंदर होती तो शायद तुम ईरान से मुतल्लिक बोलते, तुम यमन से मुतल्लिक बोलते, तुम लेबनान से मुतल्लिक बोलते, तुम सीरिया से मुतल्लिक बोलते, कहीं बोले नहीं। कतर में बोलने की तुम्हारी क्या हैसियत है? या ऐसा हुआ। मगर सर तुर्की बड़ा अग्रेसिव चल रहा है, उसने अपने टारगेट तक सेट कर लिए हैं और बाकायदा तौर पर मीडिया पे उन टारगेट्स को रिलीज भी किया है, यानी वो ऐलान करने के प्लान में जी। और उनके एक वजीर को तो तुर्की हैकर्स ने रात को हैक कर लिया, जो गंदी गालियां दी, वजीर खुद ही बता रहा है जी हाँ, वो भी है। लेकिन पहले हम जरा लोकल पॉलिटिक्स पर बात कर लेंगे, फिर तफसील पर जरा आगे चलते हैं। लोकल पॉलिटिक्स पे जो खबरें हैं ना जी सर, उसमें सबसे पहले और अहम तरीन खबरों में से सर आज का जी, तोशाखाना 2 केस मुसलसल समाअत जारी थी, अचानक से उसकी समाअत का आज की समाअत उसकी मुलतवी कर दी गई है जी, क्योंकि आज समाअत होनी थी। तो बहरहाल स्पेशल जज सेंट्रल ने ना कल जेल की बजाय G11 में अदालत में समाअत करेंगे जी, इधर हाजिरी लगवाएंगे और उसके बाद तो ना इमरान खान साहब मिलेंगे, तो ना इमरान खान साहब को पैगाम आएगा, ना ऐसी कोई चीज़ सामने आएगी। तो ये तो बात चल रही थी। तो इमरान खान साहब का प्रोग्राम जनरेट जो पैगाम है वो जनरेट नहीं होगा जी। महमूद खान अचरजई आपको तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक इत्तेहाद अपोजिशन जज के सरबराह, उनकी मुलाकात हुई है बरतानवी हाई कमिश्नर से, और हाई कमिश्नर से मुलाकात के दौरान उन्होंने 2 बातें की हैं। उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि उन्हें कुछ दिन पहले सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं, आर्मी चीफ भी उधर मौजूद है, लेकिन कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में अमरीकी कंपनियों के साथ मादनियात के जिन मुआहदों पर दस्तखत किए गए, अब ये बरतानवी हाई कमिश्नर को कह रहे हैं, उन्होंने जिन मुआहदों पर दस्तखत किए गए इस पर अवाम की ताईद इन्हें हासिल नहीं है, और ये वैसे भी MOUs थे, कोई बड़े बड़े मुआहदे नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कुछ तो कहते हैं ये सबसे, हाँ जी, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट कंपनीज नहीं है। उन्होंने कहा इन मादनियात पर पहला हक वहाँ की आवाम का है, और अगर इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दी जाती तो सियासी हालात मज़ीद बिगड़ने का खदशा है, ये उन्होंने जैनिब साहिबा को बताया। मज़ीद उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर जैनिब मैरिट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें मगरबी जमहूरी रियासतों और UK से सिर्फ एक ही सवाल है कि 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हैं उसके नताइज का इल्म सबको है, ये फॉर्म 47 के थे, उसका सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें जीती थी, इस वक्त हुकूमत में ये 57 सीटों वाले थे, लेकिन ये नाजायज सेटअप पर आप लोग खामोश क्यों हैं? और ये खुद के इस खबर को रिलीज किया, ऑफिशियल जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इसको रिलीज किया कि जनाब ये बात हुई है विद विजुअल्स महमूद खान अफीज़ी साहब से, ये हुआ। उधर इस्तीफे इस्लामाबाद में बारिश ही बारिश इस्तीफों की, कल दोपहर में 7 आए थे, रात को मजीद इस्तीफे आ गए जी कायमा कमेटी, सेनेट की कायमा कमेटी से, और बैरिस्टर अली जफर साहब ने खुद ऐलान किया कि उन्होंने कहा मैंने इमरान खान साहब का बिल्कुल क्लियर हुक्म था अलीमा खान साहबा के जरिए, मैंने जितने भी सेनेटर्स थे और हमारे अपोजिशन इत्तेहाद के थे तमाम के तमाम अफराद को मैंने बावर कर देने का, तकरीबन तमाम के इस्तीफे मेरे पास आ गए, कुछ एक के रह गए, वो भी आज चंद घंटों के अंदर आ जाएंगे। उन्होंने कहा इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो अटल है, और इस बिना पर हमने तमाम कायमा कमेटी से इस्तीफे दे दी। सेंटर फैसल जावेद साहब ने वीडियो पैगाम किया और वीडियो पैगाम के साथ कमेटी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। उससे पहले आजम सवादी साहब और औरंगजेब साहब ये तमाम लोग दे चुके हैं, यहाँ तो ये सब चीज़ें हो गई। अब एक बड़ी मज़ेदार खबर है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने महकमा दाखिला को, इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी किसको, मोहसिन नकवी साहब को खत लिखा है। जारी बात है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने पर लिखा होगा, मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र, मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र जितने भी रिटायर्ड जजेस हैं उनको 3-3 एहलकारों की सिक्योरिटी दी जाए, यानी 3-3 एहलकार सिक्योरिटी के लिए उन्हें दिए जाए, और जो जजेस मर भी गए यानी फोत हो गए उनकी अहलिया को 3-3 एहलकार दिए जाए, क्योंकि मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए कि जजेस, और अगर वो फोत हो गए तो उनकी अहलिया भी महफूज नहीं है। तो सिक्योरिटी यहाँ इस मुल्क में जजेस को देने वाली हुई है, आवाम को तो छोड़ दें।
یہاں یہ والا مسئلہ ہوا ہوا ہے، اور سیکورٹی بھی ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی سیکورٹی کیے ہوتے نا آپ نے میرٹ کے فیصلے، تو کبھی سیکورٹی پہ اتنا مسئلہ آتا نہیں، کسی بھی دور کے ججز نے کیے ہوتے نا، آج پاکستان 146ویں نمبر پر نہ ہوتا دنیا میں قانون اور انصاف کی عملداری کے حوالے سے، تو کبھی یہ سیکورٹی کی دل بھی مطمئن ہوتا. یہ بتائیے گا دنیا میں، امریکہ میں، ہندوستان میں کتنے ججز ہیں جو اس طرح کی سیکورٹی اور مرنے کے بعد اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رکھتے ہیں؟ ضرور بتائیے گا، میرا چیلنج ہے آپ لوگوں کو، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب آؤں ذرا منظر نامے پر. سر اتنا بڑا حملہ ہو گیا سر، قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمان الثانی کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل کی شرمناک پالیسی کے خلاف مضبوط موقف اپنانا چاہیے. او بھائی جان، حملہ تمہارے اوپر ہوا ہے، یہ تو ایران بھی کہتا تھا، نہیں اپنایا نا آپ نے، اس وقت سختی کی ہوتی آپ نے، ایئر سپیس نہ دی ہوتی تو آج پوزیشن کسی اور قسم کی ہوتی. بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا، نیو یارک ٹائمز کیا کہتا ہے، انہوں نے کہا قطری سرزمین پر اسرائیلی حملوں کے بعد خلیجی ممالک میں امریکی دفاعی حفاظت پر سوال کھڑے ہو گئے کہ پورے امریکہ کے، یو اے کی بھی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ کے پاس ہے، قطر کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی امریکہ کے پاس ہے، سعودی عرب کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی امریکہ کے پاس ہے. انہیں کا قطری سرزمین جہاں امریکہ کا سب سے بڑا بیڑا ہے، امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے، اس پہ ہی اسرائیلی حملے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انکار کریں کہ میری اجازت کے بغیر ہوئے ہیں. اور تھرڈ اربوں ڈالر پہ کیا انہوں نے تھرڈ کا سیکورٹی سسٹم بھی لگا دیا ہے، ڈیفنس سسٹم بھی، باقی دیگر جو اسلحے کی کنسائنمنٹس ہے وہ اپنی جگہ پر. تو نیو یارک ٹائمز کہتا ہے ان تمام چیزوں کے بعد، اسرائیلی حملوں کے بعد، خلیجی ممالک جتنے بھی ہیں نا، جو امریکی دفاعی حفاظتی جو سوال ہے نا، جو کام ہے نا، اس کے اوپر سوال اٹھ گیا ہے، یہ لوگ سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں جی. اچھا، اس میں قطری وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل نے دھوکہ دیا ہے. تو سر اگر آپ نے صرف قطر سے نہیں ہو، آپ نے یہ گاٹے گوٹے نہ پہنے ہو، تو سورہ معاہدہ پڑھ لیں کہ یہودوں نے سارا تمہارے کبھی دوست نہیں ہے. تو آپ کو کب کہا تھا؟ منافق کی نشانی جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے گا. چند ایک نشانی میں سے یہ نشانی ہے. تو آپ کو اب جا کے پتہ چلا میں اسرائیل نے دھوکہ دیا ہے. آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی جب ایران پہ حملہ کیا تھا؟ آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی جب 70,000 فلسطینی مار دیے؟ جب اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی جب عراق پہ حملے ہو رہے تھے؟ اس وقت تو سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ کو. یمن پہ حملے کے وقت تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لبنان پہ حملے کے وقت تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. بہرحال آپ ابھی بھی مذمتوں کے اوپر ہی ہیں. سب سے اچھا بیان تو پاکستان نے دے دیا ہے کہ مسلم امہ کے اتحاد کی ضرورت ہے، ایک طاقت کی ضرورت ہے. بنے کیسے نہ بنے، بنے نہ بنے. ادھر اسرائیل کے چینل 14 پر قطر پر حملے کے لیے شیمپئن اور مٹھائیوں کے ساتھ خوشی منانے کے مناظر ہیں سر. اور یہ آپ لوگوں کی لاشوں کے اوپر شیمپئن پی رہے ہیں، یہ لوگ مٹھائیاں کھا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی حالت ہے، یہ پوزیشن ہے. تبھی تو نیتن یاہو کہتا ہے تم جتنے مرضی اجلاس کر لو قطر میں، دیر ول ناٹ بی اے فلسطینین اسٹیٹ، کیٹاگوریکلی کلیئر. انہیں کہ کوئی فلسطینی اسٹیٹ میں نے بنے ہی نہیں دینی. مسلمانوں کو ان کی پڑ گئی، قطر کو اپنی پڑ گئی، سعودیہ کو اپنی پڑ گئی، ایران کو اپنی پڑ گئی، یمن کو اپنی پڑ گئی، ترکی کو اپنی پڑ گئی، سب کو اپنی پڑ گئی. مصر کے جنرل سی سی کہتا ہے کہ میرے پہ حملہ کیا تو بڑا زبردست جواب دوں گا. واہ، سب کو پڑ گئی جی. مگر سر اس ساری صورتحال میں نا ایک بدلہ لیا ہے. اسرائیلی مرکبہ ٹینک پر شمالی غزہ کے جبالیہ کے وسط پہ حملہ ہوا ہے. حماس نے کاکپٹ کے اندر بارودی ڈیوائس نصب کی ہے. اسرائیل نے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کرنے کا ہم نے فی الفور یہ بدلہ لیا ہے. جو قطر میں آپ نے ہماری قیادت کو نشانہ، خالدیہ کو، ہماری خالیہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، جو بچ گئے، ہم نے یہ بدلا لیا. 4 فوجی، بڑا بڑا ظلم ہے ان کے اوپر. انہوں نے کہا یہ ہم نے بدلا لیا ہے. تو 4 ٹھکانے تو لگائے ہیں، اور کچھ نہیں ہے تو ان کی یہ حالت ہے. امت نے انہیں اکیلا نہ چھوڑا ہوتا، کیا روزے محشر جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے. ہاں، اس ساری صورتحال میں سے ترکی بڑا سیریس ہوا ہوا ہے. سب سے پہلے تو ترکی نے نا کیا کام کیا جی. ترکی کے جو ہیکرز ہیں نا، انہوں نے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کارڈز کے پرسنل فون نمبر کو نا انہوں نے ہیک کیا، اور ویڈیو کال بھی ساتھ ہی کر دی. اور پھر جو اس کے ساتھ کیا ہے، وہ خود کارڈز خود بتا رہا ہے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر. انہوں نے کہا آرگنائز اسلامک جہادسٹ گینگ فرام ویریس کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ کال مائی انکلاسیفائڈ سویلین فون اینڈ لیو میسج آف ابیوز اینڈ تھریٹس. یہ ترکی نے کیا. اور ترکی نے اپنی وہ جو
میڈیا پر اس کی جو بحث شروع ہوئی ہے، اس پہ ٹارگٹ جو سیٹ ہیں، ترکی کی طرف سے اسرائیل پہ جن اہم تنصیبات کو پہلے نشانہ بنایا جانا ہے، میڈیا پہ یہ بحث شروع ہوئی ہے۔ 10 منٹ کے اندر ہر ایک مقام کو ایک غضب بم کے ساتھ نقشے سے مکمل طور پر مٹایا جا سکتا ہے، ہر ایک مقام کو۔ ترکی کے فضائی حملے کی جو اسرائیل پہ وہ کرے گا، فضائی حملے کی مجوزہ حکمت عملی کیا ہے؟ اسرائیل کی 3 ایئر بیسز، اسرائیل کی 4 فوجی سہولیات، اسرائیل کا 1 پورٹ، اسرائیل کا 1 انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر، اسرائیل کا 1 ملٹری ہیڈ کوارٹر، کل 10 غضب بم، دورانیہ صرف 10 منٹ۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ریڈار بہت جدید ہے، تو یاد رکھیں ترکی الیکٹرانک وارفیئر میں پہلے نمبر پر ہے، اس کے پاس دنیا کا سب سے طاقتور فضائی دفاعی بیڑا موجود ہے، اینٹی جیمنگ ڈرون اور طیارے ہیں۔ ترکی کی اپنی اس ٹیکنالوجی کا ایک حصہ دوست برادر ملک پاکستان سے بھی شیئر کیا ہے ان ٹیکنالوجی کو، پھر اس کے کارنامے آپ نے انڈیا کے خلاف دیکھے ہیں، یہ خبریں چل رہی ہیں۔ نسل انسانی سے گرے ہوئے اسرائیل کے بارے میں دنیا یہی یاد رکھے گی کہ وہ ترکی کے غضب بم کی آگ میں جلتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ تو ترکی کافی اگریسو چل رہا ہے، صرف باتوں سے نہیں۔ اس نے کہا ہے میں نے ہر جگہ کو نشانہ بنانا ہے جہاں ٹیررسٹ ہوں گے، میرا ایکٹ اسی طرح کا جیسا اسامہ بن لادن والا تھا، جس کے لیے امریکہ نے افغانستان اور پاکستان پر حملے کیے تھے۔ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، یہ پوزیشن ہے۔ اسرائیلی میڈیا کہتا ہے کہ یہ حملہ قطر میں نہیں ہونا تھا، اسرائیل میں ہونا تھا، ترکی میں ہونا تھا، مگر پھر نیتن یاہو نے کہا کہ شاید کیونکہ وہ نیٹو کا اتحادی بھی ہے ترکی، تو ہمارے ساتھ مسئلہ ذرا خراب نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے قطر کا کیا، جن کے پاس صرف جی ہاں اربوں ڈالر کا کروڑوں ڈالر کا جہاز گفٹ کرنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔